بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ اسلامی اسکالر، صوفیہ کرام، ثقافتی ورثے، اسلامی فلسفے، اسلامی تصوف اور تاریخی شخصیات کی معلوماتی سیریز کی ویڈیوز میں ہم آج میر میرک اندرابی کی اسوان حیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، میر میراک اندرابی جنوبی ایشیا بالخصوص وادی کشمیر میں ایک قابل احترام صوفی اسکالر اور روحانی رہنما تھے۔ وہ 921 ہجری تقریباً 1515 عیسوی میں کشمیر کے علاقے میں پیدا ہوئے روحانی علماء کے ایک ممتاز گھرانے میں، جنہوں نے اپنے نسب کا پتہ موجودہ افغانستان کی ایک وادی اندراب سے بتایا۔ اس نسب نے کشمیر میں اندرابی کے معزز قبیلے کو جنم دیا، ایک ایسا خاندان جو اسلامی تعلیم، تصوف اور مذہبی خدمات کے ساتھ گہری وابستگی کے لیے جانا جاتا ہے۔ میر میراک اندرابی ممتاز صوفی ماسٹر شمس الدین کے بیٹے تھے، جو خود وادی میں ایک بڑا روحانی اثر و رسوخ رکھتے تھے، اور انہوں نے اپنے دور میں اسلام اور صوفی تعلیمات کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا۔ میرک کو اپنے والد اور آباء و اجداد کی روحانی میراث اور فکری گہرائی وراثت میں ملی۔ آپ بچپن ہی سے دینی علوم، روحانی تربیت میں مگن تھے۔ ان کی تعلیم میں قرآن، حدیث، اسلامی فقہ، دینیات، عقیدہ، فارسی اور عربی ادب میں عبور حاصل تھا۔ تاہم یہ تصوف تھا، باطنی تحریر اور خدا سے قربت کا راستہ، جس نے ان کی زندگی اور مشن کو انتہائی گہرائی سے تشکیل دیا۔ اپنے خاندان کے بزرگوں اور مقامی علماء کی روحانی رہنمائی کے تحت میر میراک ایک قابل احترام صوفی اسکالر کے طور پر تیار ہوئے، جنہوں نے صرف گہرائی اندرونی روحانیت کو مجسم کیا بلکہ دوسروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بھی بن گئے۔ اندرابی خاندان کے اندر اب سے کشمیر کی طرف ہجرت نے خطے کے روحانی منظرنامے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا، جیسا کہ ان کے برادر پردادا احمد اندرابی نے کشمیر کو اپنی نسلوں سے پہلے بنایا تھا۔ میرک اندرابی نے کشمیر کے اندر اس ممتاز نسل کی تیسری یا چوتھی نسل کی نمائندگی کی۔ میرک کی پیدائش کے وقت تک یہ خاندان ان کے تقوی، علمی اور اسلامی معاملات میں قیادت کی وجہ سے مضبوطی سے قائم اور قابل احترام تھا۔ میرک نے اس روایت کو غیر معمولی لگن کے ساتھ آگے بڑھایا۔ میر میرک اندرابی کشمیر میں صوفی ثقافت کی ترقی میں ان کے تعاون کے لیے مشہور ہے۔ انہوں نے محبت، ہمدردی، عاجزی، یاد الہی کی تعلیمات کو پھیلانے میں مرکزی کردار ادا کیا، جو کہ تصوف کے مرکز میں ہے۔ وہ نہ صرف ایک عالم دین کے طور پر بلکہ ایک روحانی ڈاکٹر کے طور پر بھی لوگوں کے ساتھ منسلک رہے، جس نے دلوں کو شفا بخشی، روحوں کو ترقی دی۔ ان کے سلوک میں سادگی، خلوص اور روحانی بصیرت نمایاں تھی، جس کی وجہ سے وہ عام لوگوں میں محبوب اور اہل علم میں قابل احترام تھے۔ انہوں نے ایک خانقاہ صوفی لاج میں قائم کیا، جسے خانقاہ اندرابیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ملاٹا ملا اراکی بٹھا میں واقع ہے، جو کشمیر کے شہر سری نگر کا ایک اہم حصہ ہے۔ خانقاہ روحانی، تعلیمی، اجتماعی عبادت، سماجی اصلاح کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں حق کی متراشی ان کے خطابات میں شرکت کے لیے جمع ہوتے تھے، ذکر خدا کی یاد میں شرکت کرتے تھے اور روحانی رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ خانقاہ اندرابیہ محض ایک مذہبی عمارت سے زیادہ نہیں تھی، اس نے اخلاقی تربیت کے مرکز کے طور پر کام کیا اور کمیونٹی کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرے۔ برسوں کے دوران یہ ادارہ کشمیریوں کی نسلوں کو متاثر کرتے ہوئے خطے میں ایک روحانی مینار بن گیا ہے۔ میر میرک اندرابی نے ایک ایسی زندگی گزاری جس میں خدا کی عقیدت، انسانیت کی خدمت اور علم کی جستجو تھی۔ ان کی تعلیمات زبانی روایت اور تحریری اکاؤنٹس کے ذریعے محفوظ ہے۔ خدا کی وحدانیت، توحید، باطنی تزکیہ کی اہمیت اور اسلام کی راہ میں محبت اور خدمت کی ضرورت پر زور دیتی ہے۔ انہوں نے سیاسی شمولیت سے گریز کیا اور اس کی بجائے روحانی اصلاح، اخلاقی زندگی اور کمیونٹی کی تعمیر و توجہ دی۔ آپ کا انتقال 990 ہجری تقریباً 1582 عیسوی میں کشمیر میں ہوا، جہاں آپ نے اپنی تعلیم، زندگی
دوسروں کی تعلیم اور رہنمائی میں گزاری، ان کی موت سے خطے میں تصوف کی تاریخ کے ایک روشن باب کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن ان کی میراث، ان کی اولاد، شاگردوں، اپنے پیچھے چھوڑے گئے ادارے کے ذریعے قائم رہی۔ میر میرک اندرابی کا خانقاہ کا اندرابیہ کے قریب ملالٹا میں دفن کیا گیا، جہاں ان کا مزار اب بھی زیارت گاہ اور روحانی عکاسی کا مقام ہے۔ مزار ان کے پیروکاروں کی طرف سے تعمیر کیا گیا اور اندرابی خاندان اور مقامی کمیونٹی کی طرف سے برقرار رکھا گیا۔ ان عقیدت مندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، جو آشیرواد حاصل کرنے، دعا کرنے اور اس کی تعلیمات کو یاد کرنے آتے ہیں۔ مزار کا ڈھانچہ روایتی کشمیری فن تعمیر کی عکاسی کرتا ہے اور صوفی مقامات میں وابستہ سکون ماحول کو مجسم کرتا ہے۔ یہ میر میرک اندرابی کے لازوال اثر و رسوخ اور اس کی روحانی راستے کی گواہی کے طور پر کھڑا ہے۔ آج میر میرک اندرابی کو کشمیری تاریخ کی اہم صوفی شخصیات میں سے ایک کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اسلامی اقتدار کو فروغ دینے، روحانی متلاشیوں کی پرورش اور وادی کی ثقافتی اور مذہبی تانے بانے کو تقویت دینے میں ان کے کردار کا بڑے پیمانے پر اعتراف کیا جاتا ہے۔ ان کا مزار ایک روحانی مرکز بنا ہوا ہے، جہاں خانقاہ اندرابیہ کے جاری روایت کے ذریعے محبت، علم اور الہی کی یاد میراث کو زندہ رکھا جاتا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی اسی وقت شیخ حامد ولی کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔